بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک عظیم شخصیت کے طور پر نمودار ہوئے اور تاریخ پر انہوں نے اپنے کارہائے نمایاں کے بہت ہی گہرے نفوذ جو ہے مرتسم کیے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مطالعے کی بنیاد پر یا اپنی سماعتوں کی بنیاد پر مختلف تاثرات جو ہیں انہوں نے دیے، لیکن ان کی تعلیم کے حوالے سے کچھ باتیں قابل توجہ ہیں اور قابل تصحیح بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی تعلیم کے حوالے سے جو حالات بیان فرمائے، بعض تقریروں کے اندر بھی آپ نے بیان فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے فرزندان گرامی سے، اپنی بیٹی میری والدہ ماجدہ سے، سب لوگ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، ان کے سامنے اپنے احوال جو ہیں وہ بچپن کے، زمانے طالب علمی کے اور دیگر وہ بیان کرتے تھے، ان کو سناتے تھے۔ تو ان ساری سماعتوں کو آپ کے فرزندان نے بھی مختلف مقامات پر اس کو تحریر بھی کیا، بیان بھی کیا۔ ایک تاثر عام ہے کہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث نہیں کیا تھا، وہ باقاعدہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل نہیں تھے۔ یہ بات ضرور ہے کہ ان کے پاس کسی مدرسے کی سند نہیں تھی، اور اس کی ضرورت بھی انہوں نے محسوس نہیں کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ سند کے لیے نہیں بلکہ کسی استاد کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے کہ فلاں استاد سے ہم نے حدیث پڑھی، فلاں سے ہم نے فقہ پڑھی، فلاں سے تفسیر پڑھی، ان کی شہرت کی بنیاد پر، اور یہی ان کی سند ہوتی تھی۔ تو حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا جو آغاز ہے وہ پٹنہ بہار سے ہوا، خواجہ عنبر کی مسجد میں، اور بالکل بچپن تھا آپ کا، اور وہاں جو ابتدائی آپ کے اساتذہ ہیں ان میں حضرت مولانا سید الفت حسین بہاری ہیں اور حضرت مولانا عبد الرحیم بہاری، ان سے ابتدائی کتابیں آپ نے درس نظامی کی وہ پڑھی، آغاز وہاں سے کیا۔ اور ایک بزرگ اور تھے، ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا، گلستہ بوستہ بھی ان سے پڑھی، یعنی ہماری والدہ نے لکھا کہ نام ذہن سے ہمارے اتر گیا، بتایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے پھر والد ماجد جو ہے وہ پٹنہ سے واپس گجرات اپنے گاؤں آ گئے، جو پاکستان میں گجرات ہے، ناگڑیا۔ یہاں قریب ہی ایک موضع ہے راجووال، وہاں پر حضرت مولانا قاضی عطا محمد صاحب تھے، کچھ کتابیں ان سے پڑھی۔ لیکن پٹنہ میں قیام کے دوران قاری سید محمد عمر عاصم جو ترکی سے تشریف لائے تھے، وہ عرب اور سلطان عبد المجید کے خلافت کے زمانے میں ان کے بچوں کے اتالیق تھے، استاد تھے، پڑھاتے تھے۔ وہاں سے کن احوال کی بنیاد پر وہ چھوڑا اور ہندوستان آ گئے، تو یہاں خواجہ عنبر کی مسجد میں وہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو حضرت امیر شریعت نے فن تجوید و قرات ان سے پڑھا اور مشق بھی انہی کے پاس کی، یعنی اجرا بھی وہی ہوا۔ تو یہ ابتدائی اساتذہ ہیں۔ اس کے بعد گجرات سے پھر موضع راجووال سے آپ امرتسر تشریف لے گئے اور وہاں پر باقاعدہ مدرسہ نصرت الحق اس میں داخل ہوئے، اور حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، ان کے پاس پڑھے، اور حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی سے فقہ کی کتابیں پڑھی، مشکوٰۃ شریف جو ہے وہ جلد ثانی ان سے پڑھی۔ اسی طرح پھر مدرسہ نعمانیہ تھا امرتسر میں، حال بازار میں، مسجد خیر الدین میں۔ تو یہ بڑی تاریخی مسجد ہے امرتسر، تو یہاں شادی پڑھتے رہے حضرت مولانا نور احمد امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ اصل میں پسرور کے تھے، مولانا نور احمد پسروری امرتسر میں گئے تو پھر امرتسری کہلانے لگے۔ تو ان سے تفسیر پڑھی،
اور یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اسی طرح اسی مدرسہ میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشکات جلد اول پڑھتے تھے، اور ترمذی شریف، مسلم شریف، دورہ حدیث کی یہ کتابیں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے پڑھی۔ اور اسی مدرسہ میں آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالصمد کشمیری تھے، مولانا رحیم بخش تھے، اور مولانا محمد عالم آسی، ایک معروف یہ بھی عالم تھے، بہت جید عالم تھے۔ فتنہ مرزائیت کے حوالے سے انہوں نے مدعیان نبوت پر ایک بڑی مضبوط کتاب بھی لکھی، القاوی علی الغاویہ، بہت معروف کتاب ہے۔ ان سے بھی آپ نے کتابیں پڑھی، تو گویا بخاری شریف آپ پڑھتے رہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے پاس بھی جلد اول پڑھی، اور پھر قید بھی ہو گئے۔ یہ بھی بتایا ایک تقریر میں، کراچی میں ایک تقریر کرتے ہوئے 1951 میں حضرت امیر شریعت نے دوران تقریر یہ ذکر فرمایا کہ 1916 میں میں الہلال پڑھا کرتا تھا، اور مجھ پر یہ آزادی کے حوالے سے طبیعت پر جذبات جو ہے وہ میرے میں جوش آیا، اور میں نے تقریر شروع کی۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے پاس سے بخاری شریف پڑھتا تھا، تو قید ہو گیا، اور پھر جب رہا ہو کر واپس آیا تو پھر مدرسہ نہیں گیا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن مکی ایک بزرگ تھے، یہ بھی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے عظیم تلامذہ میں سے تھے۔ ان سے ابو داود شریف اور بخاری شریف جلد ثانی جو ہے یہ آپ نے ان کے پاس انفرادی طور پر اس کو پڑھا، اور دورہ حدیث کے اسباق آپ نے مکمل کر لیے مولانا حبیب الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ گویا ایک واسطے سے حضرت انور شاہ صاحب کے بھی شاگرد ہیں، اور ایک ہی واسطے سے حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے براہ راست شرف تلمذ حاصل کرنے کے لیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اسباق میں شرکت کی دارالعلوم دیوبند میں۔ جب وہاں تشریف لے جاتے تو حضرت کے سبق کے اندر آپ باقاعدہ شریک ہو جاتے، اور ایک نسبت قائم کر لی کہ آپ کے شاگردوں کا تو شاگرد ہوں، لیکن میں براہ راست حضرت شاہ صاحب سے بھی میں حدیث کے کچھ اسباق پڑھ لوں۔ تو الحمدللہ یہ جو ایک غلط فہمی ہے اس کو دور کر لینا چاہیے۔ ہاں، کسی مدرسے کی سند نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ اس وقت کو ایسے کچھ سالانہ جلسے ہوتے تھے جس میں باقاعدہ اسناد تقسیم کی جائیں اور پگڑیاں باندھی جائیں۔ وہ تو استاد کے نام ہی کی عزت رکھتے تھے، اور استاد کی جو نسبت تھی اس کا لحاظ رکھتے تھے، اور ساری زندگی اس کی عزت کو ہی پالتے رہتے تھے کہ ہم نے ان سے حدیث پڑھی، ہم نے ان سے تفسیر پڑھی، ہم نے ان سے فقہ پڑھی، ہم نے ان سے ترجمہ پڑھا۔ یہ ایک روایت تھی جو تعلیمی حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کے اندر بھی امرتسر میں ہی تھے حضرت مولانا محمد دین غریب، امرتسری غریب تخلص تھا، تو شاعری کے حوالے سے شاہ جی نے ان سے اصلاح دی۔ یہ چند باتیں تھیں۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی باتیں چل رہی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر کچھ گفتگو کر دی جائے، اور اس حوالے سے تصحیح کر دی جائے۔ تو جن آپ کے ذہن میں یہ نقشہ نہیں تھا، ان کو یہ سب کچھ سمجھ لینا چاہیے، اور شاہ جی کی تعلیم کے حوالے سے اپنے خیالات کی تصحیح کر لینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔